الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القریٰ فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا معاشر الانبیاء لم نورث ذهبا ولا فضا ولا عقارا ولا دارا وَلَكِنَّا نُورِثُ الْإِيمَانَ وَالْحِكْمَةَ وَالسُّنَّةَ وَالْعِلْمَ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب کوئی مومن نام ابو بکر کو آنکھوں میں سجا لیتا ہے، جب کوئی مومن نام ابو بکر کو آنکھوں سے سجا لیتا ہے، سجا کے آنکھوں سے اپنے ایمان کو بڑھا لیتا ہے، دشمن ابو بکر کو کوئی اور بات نہ ملے تو وہ مسئلہ فدق کو اٹھا لیتا ہے۔ واجب الاحترام، قابل صد احترام حضرات علماء کرام اور اس خوبصورت مقابلے میں تشریف لانے والے عزیز طلباء ساتھیوں، آج مسئلہ فدق کے خوبصورت عنوان پر آپ سے گفتگو کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میرے محترم دوستو، 7 ہجری میں جب غزوہ خیبر یعنی خیبر جب فتح ہوا، اس خیبر کے فتح ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلامی لشکر سے ڈر کر یہودیوں نے یہ فدق کا باغ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر کے اس پہ صلح کی تھی۔ صلح کرنے کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس باغ فدق پہ قبضہ کر لیا، قبضہ کر لینے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی آمدنی سے اپنے اہل بیت کی ضروریات کو پورا کرنا شروع کیا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ وصال ہونے کے بعد جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا۔ اس دور میں اس مسئلہ فدق میں کچھ تھوڑا سا اختلاف پیدا ہوا۔ اس اختلاف کو جب میرا فریق مخالف جب بیان کرتا ہے تو وہ یوں بیان کرتا ہے، علامہ محمد مہدی اپنی کتاب سواء السبیل کے صفحہ نمبر 159 پر جب اس کا تذکرہ کرتا ہے تو وہ یوں لکھتا ہے کہ ابو بکر کے پاس سیدہ فاطمہ آئی تھی اور آ کر اس سے کے باغ کا مطالبہ کیا تھا۔ ابو بکر نے انکار کر دیا تھا۔ ابو بکر کے انکار کرنے کے بعد سیدہ فاطمہ وہ غصہ ہو گئی تھی، وہ غضبناک ہو گئی تھی، وہ ناراض ہو کے واپس چلی گئی تھی اور جا کے یہ وصیت لکھ دی تھی کہ ابو بکر میرے جنازے میں تشریف نہ لائے۔ میرے محترم دوستو، اس پوری روایت میں صرف یہ بات کہ سیدہ ابو بکر کے پاس گئی تھی، مطالبہ کیا تھا، ابو بکر نے انکار کیا تھا، صرف یہ بات سچی ہے، باقی سب باتیں جھوٹی ہیں، من گڑت ہے۔ جب میں نے ڈھونڈا مجھے اس بات کی تائید ملی کہ ابو بکر نے انتہائی خوبصورت انداز میں، احسن انداز میں سیدہ کو جواب دیا۔ اس کا مجھے جب ثبوت ملا، انہی شیعہ کے ایک عالم علامہ ابن مصیب بحرانی اپنی کتاب شرح نہج البلاغہ صفحہ نمبر 543 میں لکھتے ہیں کہ ابو بکر نے جب سیدہ کے کلام کو سنا، سننے کے بعد یوں مخاطب ہوئے، مزید یہ کہ حمد و ثنا کی اور کہا، فاطمہ آپ تو تمام عورتوں کی سردار ہو، اے فاطمہ آپ تو میرے لیے قابل احترام ہو، آپ کی عزت کا
کا کوئی بھی انکاری نہیں ہے، یہ میرا مال ہے، اسے لے لیجئے، جب جہاں جتنا دل چاہے اس کو استعمال کر سکتی ہو فاطمہ، لیکن میں اپنے حضور کے بات کو توڑ نہیں سکتا، اسے بدل نہیں سکتا۔ جس طرح رسول اللہ نے اس باغ کے معاملے میں ساری زندگی عمل کیا، ابو بکر بھی ویسے عمل کیا تھا۔ میں نے پاک پیغمبر سنا ہے کہ نبی اپنے پیچھے مال کی وارث نہیں چھوڑتا بلکہ علم کے وارث چھوڑتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، سوال پیدا ہوتا ہے، اگر ان کے مطابق 7 ہجری کو حضور نے یہ باغ سیدہ فاطمہ کو دے دیا تھا، تو پھر میرا سوال ہے، جب دے دیا تھا باغ فاطمہ کے قبضے میں تھا، پھر فاطمہ کون سا مطالبہ لے کے ابو بکر کے پاس گئی تھی؟ اگر وہ ظالم یہ کہہ دے کہ تھا تو قبضے میں، ابو بکر نے نعوذ باللہ غصب کر لیا تھا، تو میرا سوال ہے جب غصب کر لیا تھا پھر علی نے اپنے خلافت میں اسے واپس کیوں نہیں کیا؟ اگر حضور نے 7 ہجری میں باغ دیا تھا، 7 سے لے کے 10 تک حضرت فاطمہ کے پاس رہا، تو میرا سوال ہے 9 ہجری میں غزوہ تبوک ہوا، حضور نے چندے کی اپیل کی، مجھے بتاؤ نا حضرت فاطمہ نے اپنے بابا کے لیے کتنا مال پیش کیا تھا؟ جب نہیں کیا، پتہ چلا اہل بیت انتہائی غربت میں، تنگ دستی میں زندگی گزارا کرتے تھے، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور نے اہل بیت کو اور بالخصوص حضرت فاطمہ کو یہ باغ ہبہ کیا تھا، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، وہ کسی بھی ثبوت سے یہ بات نہیں کر سکتے۔ پھر جب اہل بیت کے فضل سے کسی نے پوچھا، یہ بتاؤ ابو بکر نے فیصلہ کیسے کیا تھا؟ اس نے کہا تھا اگر ابو بکر کی جگہ پہ میں ہوتا میں بھی وہی فیصلہ کرتا جو ابو بکر نے کیا تھا۔ اسی پہ اتفاق کرتا ہوں، وما علینا الا البلاغ۔